سیرت کے اعتبار سے کیسے تھے، صورت کے اعتبار سے کیسے تھے؟ پہلے صورت سن لیجئے، صورت سے سیرت کا اندازہ لگتا ہے۔ میرے نبی کے سیرت کے بارے میں حسان بن ثابت کہتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت ایک شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت کہتے ہیں احسن منک لم تر قط عین، اے محمد آپ جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تمہاری جیسا جمال والا کسی عورت نے جنا نہیں، تمہاری جیسا جمال والا حسین و جمیل بچہ کسی عورت نے جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، خدا نے آپ کو گویا ایسے پیدا کیا تھا، خدا نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر پیدا کیا تھا، ہر غلطی اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے مبرہ کر دیا تھا۔ مطلب آپ کی ناک ٹیڑھی نہیں تھی، آپ کے ہاتھ بنکے ٹنکے نہیں تھے، آپ کے بال ایسے ویسے نہیں تھے۔ جیسے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں نقص ہوتا ہے، پیشانی میں نقص ہوتا ہے، ناک میں نقص ہوتا ہے، کہیں کالا ہوتا ہے، کہیں گورا ہوتا ہے، کہیں نکا ہوتا ہے، کہیں چپٹا ہوتا ہے، کہیں گڈھا ہوتا ہے، کہیں لمبا ہوتا ہے، کہیں موٹا ہوتا ہے، کہیں اس کی پیشانی الگ ہوتی ہے، اس کے پیر الگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا خلقت مبرئا من کل عیب، تم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا تھا۔ کیسے پیدا کیا تھا؟ شمائل ترمذی میں لکھا ہے آپ کی پیشانی چوڑی تھی، آپ کی ناک لمبی تھی، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، آپ کے دانت باریک تھے، آپ کے گال پر گوشت بھرا ہوا تھا، آپ کا چہرہ ابھرا ہوا تھا، آپ کے مونڈوں میں آپ کے مونڈے ابھرے ہوئے تھے، آپ کی ہائٹ میں گڈی تھی نہ لمبی تھی، آپ کا سینہ چوڑا تھا، آپ کے سینے پہ باریک بال کی لکیر تھی، آپ جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کوئی ڈھلوان سے نیچے اتر رہا ہے، آپ کی سرعت کا چلن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، آپ کے بال نہ بھگویالو تھے، آپ کے بال نہ بالکل ایسے لمبے تھے، آپ کے بالوں میں کشش تھی، آپ کے چہرے میں رونق تھی۔ شمائل ترمذی میں کہا گیا صحابہ فرماتے ہیں ہم دھوپ میں سورج کو دیکھ سکتے تھے، محمد رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ تپتی ہوئی دھوپ میں سورج کو دیکھنے کی طاقت ہمارے آنکھوں میں تھی، سرکار کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں تھی۔ صحابہ سے پوچھا گیا نبی کے چہرے کی کاپی بتا دو، نبی کے چہرے کا جراف کر کے بتا دو، نبی کے چہرے کا ترجمہ کر کے بتا دو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نبی کے چہرے کو جب دیکھتے تھے ہماری آنکھیں منجھلا جاتی تھی، ہم اپنے چہرے کو نیچے کر لیتے تھے، نبی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی صحابی کو دیکھنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایسے حسین تھے، ایسے جمیل تھے، ایسے خوبصورت تھے۔ دنیا میں پیغمبروں میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت یوسف پیدا ہوئے ہیں، حضرت یوسف۔ کون پیدا ہوئے؟ یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے سیدھے ہاتھ میں سیب تھا، بائیں ہاتھ میں چاقو تھی، سیب کاٹنے کی جگہ پر کیا کاٹا تھا؟ انگلیاں کاٹی تھی۔ کیوں؟ جب یوسف سامنے آئے اور زلیخا نے کہا سیب کاٹو، یوسف کی حسن ایسی دیوانی ہو گئی کہ سیب کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹی تھی۔ میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھ کر سیب کی جگہ پہ انگلیاں کاٹی تھی۔ اگر مصر کی عورتیں میرے سرتاج محمد کو دیکھ لیتی تو کلیجے کاٹ ڈالتی۔
کیا کاٹ ڈالتی؟ کلیجے کاٹ ڈالتی. احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ میرے آقا، یہ سرکار کی تعریف ہے، یہ سرکار کا حسن ہے، یہ سرکار کا جمال ہے. آج دنیا میں خوبصورتی آپ کو نظر آتی ہے، فلانی لڑکی خوبصورت ہے، فلانی لڑکی خوبصورت ہے. میرے بزرگوں، سرکار کے حسن کے اگر لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ ٹکڑے کر دیے جائیں، ان میں سے ایک ٹکڑے میں سے اللہ نے پوری دنیا کے حسینوں کو تقسیم کر دیا ہے. ایسے حسین و جمیل تھے میرے آقا، ایسے پیغمبر تھے میرے آقا، جو ان کو دیکھ لیتا تھا ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا، ان کی محبت کے گیت گاتا تھا. ان کی زبان میں مٹھاس تھی، ان کی آنکھوں میں حیا تھی، ان کی زبان میں چاشنی تھی. یہ ایسے حسین بچہ جب اپنی ماں کے کھوک سے دنیا میں پیدا ہوا، ایسا حسین بچہ جب اپنی ماں کی کھوک سے دنیا میں پیدا ہوا